والشمس تجری، سورج چلتا رہتا ہے، دوڑ رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے مستقر کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ اس کو ایک دن میں کتنا چلنا ہے، کہاں تک چلنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سیاروں کی کوئی آنکھیں نہیں، پھر بھی راستہ نہیں بھولتے، اتنی وسیع کائنات میں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی سے کسی کو سفر کرنا پڑے کہ 1 گھنٹے میں 7 لاکھ میل طے کرنے پڑے، تو اور پھر یہ کہ آسمان پر کوئی ایسے نشان بھی نہیں لگے ہوئے کہ یہاں سے گزرنا ہے اور یہاں سے مڑنا ہے، اور پھر بالکل سیدھے نہیں جا رہے بلکہ گھوم رہے ہیں، اور خلا ہے نا جس میں گھوم رہے ہیں، خالی جگہ، تو خالی جگہ میں گھومتے ہوئے وہ نہ اپنا راستہ بھولتے ہیں، نہ کسی اور کو جا کے ہٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی کہیں تھکتے ہیں۔ وہ کیا انرجی ان کے اندر، وہ کون سا فیول ہے، وہ کون سی مشین چل رہی ہے کہ جو ان کو مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے۔ اطاعت ہے نا، کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں؟ ایک بال کو آپ پھینکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی طاقت چاہیے اس کو یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ طے کرنے کے لیے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے سیارے چل رہے ہیں خود سے خود، کیسے خود نہیں چل سکتے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک گیلیکسی میں 200 بلین سٹارز اور 200 بلین گیلیکسیز، تو ان کو ملا لیں، اور یہ تو صرف انسانی اندازہ ہے، کل کو اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی، پھر کہیں کہ اب اور دریافت ہو گئی ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہاں العزیز کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اور بہت علم والا ہے۔ العلیم، بہت زیادہ علم ہے اس کے پاس، ہر چیز کا علم ہے، جس نے یہ سب کچھ مقرر کیا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے آیت 33 میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو برابر چلنے والے، دائب یعنی کہیں رکتے نہیں، چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانعام 96 میں فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج کے بعد چاند کا ذکر کیا، والقمر اور چاند، قدرناہ منازل، مقرر کیا ہم نے اس کے لیے منزلوں کو۔ منازل کس کی جمع ہے؟ منزل کی۔ چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی، حتی یہاں تک کہ عاد وہ لوٹ آیا، پلٹ گیا، عاد یعود عود پلٹنا، کل ارجون القدیم، قدیم ٹہنی کی طرح۔ ارجون ارجن سے ہے، عین رے جیم نون، یعنی اس کا روٹ ربائی ہے۔ ارجن کہتے ہیں کھجور کا گچھا کاٹنے کے بعد جو ڈنڈی باقی رہتی ہے، وہ سوکھ کر جب ٹیڑھی ہو جاتی، باریک سی کمان کی طرح اس کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کھجور کا درخت دیکھا ہے، اس پہ پھل دیکھا ہے، وہ پھل جس ٹہنی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک شگوفہ سے پھوٹتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ وہ لٹکتا ہے۔ اب پھل تو کاٹ لیتے ہیں، تو چونکہ وہ گچھا لٹکتا ہے تو ٹہنی جو وہ سیدھی نہیں رہتی بلکہ کیسے ہوتی ہے؟ کرو ہو جاتی۔ اب کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹہنی سوکھ جاتی، سوکھ کر وہ انتہائی باریک ہو جاتی، اس کی شیپ بالکل ایسے بن جاتی جیسے پہلی رات کا چاند ہو۔ تو اس سے تشبیہ دی کہ چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کی۔ اب دیکھیے کہ وہ بڑھتے بڑھتے مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے واپس اسی پہ لوٹ آتا ہے۔ آدھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپس آنا۔ کدھر واپس آنا؟ جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے چاند کا؟ بالکل باریک سی ٹہنی کی شکل میں، یعنی ایک باریک سی لکیر تم کو آسمان میں نظر آتی ہے، پھر ہر روز اس کا سائز بدلتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے نصف ہوتا ہے، نصف کے بعد کمپلیٹ گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگ جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے حتی عادا واپس آ جاتا ہے، کل ارجون القدیم، اس پرانی سوکھی شاخ کی ٹہنی کی طرح۔ کیا یہ خود ہو رہا ہے؟ ہمیں اگر کبھی نقلی چاند بھی کاٹ کے بنانے پڑے تو کبھی اچھا نہیں بنتا، صحیح سائز ہی نہیں بنتے۔ یعنی اگر آپ کو ان ساری سٹیجز سے 28 شیپس بنانی پڑتی، کیونکہ 14ویں تک کی شیپس ہیں، پھر 14ویں کے بعد کی، کیونکہ اس کا رخ بھی چینج ہو جاتا ہے نا پھر، اور پھر آپ دیکھیں پہلی رات کو پھر سیدھا ہو کے تو پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دفعہ اس کو کاٹ کاٹ کے شیپس بنائیں
تو بھی کتنی محنت لگتی ہے اور پھر بھی صحیح چیز نہیں بنتی، تو کہاں اتنے بڑے سائز کی چیز، اس کی وہ اصل سائز تو نہیں کاٹا جاتا، لیکن ایک عجیب قدرت کا نظارہ ہے جس کو روز تم دیکھتے ہو. عربوں کے ہاں تو بادل بارش کم ہی ہوتی ہے نا، تو کھلے آسمان میں ہر روز یہ نظارے بہت واضح طور پر دکھتے ہیں. کبھی آپ کو بھی پہاڑوں پہ جا کے اگر رہنے کا اتفاق ہوا ہو یا کسی صحرا میں جا کے رہنے کا موقع ملا ہو تو وہاں پر آپ بغیر کسی تردد کے ہر رات یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا، کس لیے؟ تاکہ سبق سیکھے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور یہ کیوں مقرر کیا اللہ نے منزلیں؟ کس لیے یہ سب کیا؟ کیا نشانی ہے اس میں؟ تاریخیں مقرر کرنے کے لیے. یسألونک عن الأہلہ، آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے. عالمی کیلنڈر ہے، آسمانی کیلنڈر ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. والحج، اور خاص طور پر حج. سورۃ البقرہ 189. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات اور دن دونوں کو نشانی بنایا، اور پھر دن کی نشانی کو روشن اور رات کی نشانی کو اندھیرا بنایا، مٹا دیا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ. تو یہاں کیا ہے؟ ایک طرف سورج نکل رہا ہے اور دوسری طرف چاند ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. لَلشَّمْسُ، نہیں ہے سورج کے لیے، کیا؟ يَنبَغِي جائز، لہا اس کے لیے، ان تدرک القمر کہ پا لے چاند کو. سورج کے لیے یہ بات جائز نہیں، درست نہیں، ممکن نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے جا کے. سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود سورج وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جا کے چاند سے ٹکرائے اور اس کو پکڑ لے اور اس کو اپنے اندر ڈال لے. نہیں. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے بڑھنے والی ہے دن سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات دن کو نکلنے ہی نہ دے، رات کے بعد پھر رات خود ہی آ جائے، اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی. اللہ تعالیٰ سورج نکال کر رات کو دور کر دیتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک مدار میں تیر رہا ہے. فلک کا لفظ جو ہے یہ مدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، آربٹ کے لیے. فلک کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اسی مادے سے، کشتی کے لیے. کشتی کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے یا بیضوی ہوتی ہے؟ اوول ہوتی. اوول ہوتی ہے نا، لمبائی کے رخ ہوتی. تو جو آربٹ ہوتا ہے وہ بھی اوول ہوتا ہے. اگر آپ گیلیکسیز کو دیکھیں تو کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس کے جو گزرگاہ ہوتی ہے یا جس کی تصویر کبھی آپ نے دیکھی ہو تو وہ اوول شیپ میں ہوتی. اسی لیے سیاروں ستاروں کی جو گزرگاہیں ہیں یا ان کی جو گزرنے کے بعد جو نقشہ بنتا ہے وہ کشتی کی طرح بنتا ہے، تو اس کو فلک کہا گیا. یاد رکھیے فلک کی جمع فلائق ہے اور فلک کی جمع افلاک ہے. تو دونوں کو الگ الگ پڑھیے، ایک فلک ہے اور ایک فلک ہے، مادہ ایک ہے. کلن فی فلکن یسبحون، اور یسبحون کا لفظ جو ہے سین بے ہے سے ہے. سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا یا اڑنا. بادلوں کے لیے بھی آتا ہے اور کس کے لیے؟ تیرنے کے لیے، پانی میں تیرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو کلن فی فلکن یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، مسلسل مصروف ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے. کلن فی فلک یسبحون. اس کی تلاوت سنتے پھر ذرا غور کیجیے، اس سے کیا سبق ملتا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے سیارے، ستارے، اتنا فائدہ پہنچانے والے اپنے اپنے کام میں اس قدر مشغول ہیں، ایسی اطاعت ہے کہ کہیں رکتے نہیں اور کسی سے ٹکراتے نہیں. اللہ کے حکم کے کس قدر تابع ہیں. ہم خود کو دیکھیں، کس بات کا تکبر ہے، اللہ کے آگے کتنے جھکے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے کام سے ہمیں کتنا کام ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. ہم میں سے کم ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تھکے نہ. تھوڑا سا بھی کام کر کے
کہیں نہ کہیں ناگواری کے احساسات اور اظہارات ہونے لگتے ہیں. بہت پڑھ لیا ہے، آج تو میرا حلق سوکھ گیا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے، تلاوت کر کر کے. یعنی کوئی بھی عبادت کا اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کام کرنا پڑے تو ہم کہیں نہ کہیں ضرور اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، چاہے زبان سے، چاہے رویے سے، چاہے کسی بھی طرح. اور اسی طرح بندوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں بھی کبھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکرا رہے ہیں، نہ خود چلتے ہیں نہ چلنے دیتے ہیں. تو پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہمارے سر پہ ہے، لیکن کوئی تکبر نہیں کسی میں. ایک انسان ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی زمین کے اوپر ایک ادھم مچا رکھا ہے، فساد مچا رکھا ہے تھوڑا سا اختیار ملنے پر، اور یہ ساری چیزیں دوسروں کو اور خود انسانوں کو نفع پہنچا رہی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں. سورج نہ نکلے تو ہمارا کیا بنے، چاند نہ نکلے تو ہم کیا کریں، رات نہ ہو تو کیا کریں، دن نہ ہو تو کیا کریں، زمین سے رزق نہ نکلے تو کیا کریں، آسمان سے بارش نہ برسے تو کیا کریں. ہم اپنے وجود کے لیے ان ساری چیزوں کے محتاج ہیں، اور یہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں فیض پہنچا رہی ہیں. اور ہم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیں تو اس کا ایسا اشتہار دیں گے کہ ہم نے یہ اور یہ کیا. یعنی سورج کی جو مثال دی گئی کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، طاقتور ہونے کے باوجود بھی اپنے سے چھوٹے کو پریشان نہیں کرتے، اس کا راستہ نہیں روکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے وجود اور اس کی ہستی پر یہ ساری چیزیں دلیل ہیں، اور اس کی طرف لے جانے کے لیے بہترین مثالیں بھی ہیں کہ اگر انسان کسی کو بھی ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہے کہ یہ سب کیسے چل رہا ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ وہ ہے کوئی طاقت تو اس طاقت کا نام کیا ہے، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں اس کو اس کا حق دیتے. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوں اور ہمارا نام نہ آئے اس میں تو کس قدر ہم ناراض ہوتے ہیں کہ کام میں نے کیا اور نام اس نے لگا لیا. سب کچھ کر وہ رہا ہے اور اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ وہ ہے یہ. اسی کا نام تو تکبر ہے، اور یہی تو ناشکری ہے. شکر گزاری کا اعتراف کرنا کہ وہ کر رہا ہے، پھر اس کا اظہار کرنا، بیان کرنا، اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کی اطاعت میں لگ جانا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ہر ایک دوڑ رہا ہے مگر ایک دوسرے کے آگے نہیں، اس کی جڑ نہیں کاٹ رہا، اس کو بھی کام کرنے دے رہا، اپنے وقت پہ اپنا کام بھی کر رہا ہے. انسان الٹ کرتے، یعنی آپ دیکھیے نا کہ ہر ایک کام کر رہا ہے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، رات اپنے وقت پہ آ رہی، دن اپنے وقت پہ آ رہا، اپنی اپنی شفٹ پہ سب کام کر رہے ہیں. وہ دوڑ رہے ہیں مگر دوسرے کو گرانے کے لیے نہیں دوڑ رہے. انسان کی دوڑ اگر اپنے لیے ہو تو فائن، لیکن اگر دوڑ اس لیے ہو کہ دوسروں کو گرایا جائے تو اسی کا نام فساد ہے. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. وَآيَةٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا، کہ بے شک ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی اولاد کو. ذریہ اگرچہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں مگر اس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے خاندان، ان کی نسلیں مراد ہیں، نسل کے معنوں میں. ان کی نسلوں کو ہم نے سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اشارہ ہے کشتی نوح کی طرف کہ اللہ تعالی نے کس طرح انسانی نسل کو بچایا اس بڑی نافرمانی کے بعد، شرک کے بعد، جس میں انسانوں کی اکثریت ڈوب گئی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی ذریت کو ہی باقی رہنے والوں میں چھوڑا. کس کی ذریت کو؟ نوح علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے کچھ انسانوں کو اس کشتی پہ سوار کیا. اور وہ کیسی کشتی تھی؟ المشحون، بھری ہوئی تھی. شحن کہتے ہیں سامان لادنے کو، یعنی کشتی پہ سامان لادنے کے لیے شحن کا لفظ آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر کشتی نوح کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کشتی نوح. کیونکہ اس وقت جبکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کسی کے بھی بچنے کا امکان نہیں تھا، تو اللہ نے ان لوگوں کو بچایا. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ.
تو اس کشتی میں انسانوں کا سوار ہونا یہ کیا ہے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم تمہارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اس کو. ہم نے تمہارے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنایا اور ایک نشانی بنایا تاکہ نصیحت پکڑنے والے کان اس سے نصیحت پکڑے. کیا نصیحت؟ کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور زندہ وہی رہ سکتا ہے جس کو اللہ زندہ رہنے کا موقع دے، جس کو وہ بچائے. کیونکہ وہ کشتی کہاں چل رہی تھی؟ وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، پہاڑوں جتنی اونچی. اور آپ کو پتا پہاڑ کئی میلوں اونچے ہیں. ہاں، یعنی ایک ایک لہر جو پہاڑ جتنی اونچی تھی اس میں وہ کشتی چل رہی تھی، اور اس میں وہ سروائیو کی، اور وہاں جا کے پھر پہاڑ پہ وہ لوگ اترے. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور پھر پانی سارا زمین کا اندر سمٹا تو پھر وہ سب اتر کر نیچے آئے اور دوبارہ زمین کو بسایا، اور انسانی نسل پھر سے دنیا میں آباد ہوئی پھلی پھولی ان چند لوگوں سے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. اور اس کی تفصیل سورۃ ہود آیت 40 میں بھی ملتی ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اور یہاں بھی قول سے مراد فیصلہ عذاب ہے. وَمَنْ آمَنَ، اور ان کشتی والوں کے علاوہ باقی سب کا حال کیا ہوا جس میں مشہور میں کیا کیا شامل تھا؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے تھے. اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوا؟ سورۃ القمر آیت 11 اور 12 میں آتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان اور زمین کا پانی اکٹھا ہو گیا اور سب کا فیصلہ چکا دیا گیا، اور چند لوگوں کو صرف اللہ نے بچایا. تو وہ کشتی بہت بڑی نشانی ہے. اور پہلی مرتبہ کشتی بنی بھی جبھی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنائے ہم نے ان کے لیے اس کی مانند جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. کس کی مانند؟ تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ آج کل جو جہاز سمندروں میں چلتے ہیں وہ اسی جیسے ہیں؟ اتنے سوفسٹیکیٹڈ جہاز انسانوں نے بنا لیے ہیں، مثلی ہی کیسے ہو گئے؟ وہ شیپ کس نے دیکھی تھی؟ وہ تو وہ جودی پہ ٹکی ہوئی تھی، بہت عرصے تک ٹکی رہی. تھیری وہی ہے، بیسک جو تھیم ہے یا جو پرنسپل ہے وہ وہی ہے جو اس کشتی میں کام کر رہا تھا. تو مثلی ہی سے مراد ضروری نہیں کہ شیپ اس جیسی ہے، اس سے مراد کام اس جیسا ہے. کیونکہ مثل میں یا مثال میں مساوات مراد نہیں ہوتی، یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں آپ کو. مثل سے مراد مساوی نہیں ہے، ایکول نہیں ہے. ایک مثال دوسری مثال کی طرح جب ہوتی تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ہر چیز دوسری سے شیپ میں اور سائز میں اور وزن میں مل رہی ہو. جب ہم کہتے ہیں بچہ ماں کی طرح ہے اور ماں عورت ہے اور بچہ لڑکا ہے، تو طرح کا کیا مطلب ہے یہاں؟ سائز اس کی طرح ہے یا جنس اس کی طرح ہے یا وزن اتنا ہے یا شیپ وہ ہے؟ نہیں، بس وہ شکل ہے، چند آثار ہیں اس میں، یعنی ریزیمبلنس ہے. تو ریزیمبلنس کے لیے یہاں پر مثلی ہی کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی مثل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہی چیز سواری کے لیے ایک بہت بڑی ہیوج سائز میں بنی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر مثل ہی میں لازمی طور پر صرف کشتیوں ہی کی بات نہیں، ما یرکبون کو بھی مد نظر رکھیے، اس میں دیگر سواریاں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح ہم نے اور سواریوں کا انتظام بھی کیا. مثلا عربوں کے ہاں اونٹ کو سفائن البر کہا جاتا ہے. سفینہ کی جمع ہے سفائن، سفائن البر خشکی کا جہاز، خشکی کی کشتی اونٹ ہے. ٹھیک ہے، شپ آف دا ڈیزرٹ. تو مثلی ہی میں پھر کام اگر دیکھا جائے تو صرف کشتی یا جہاز ہی نہیں بلکہ سواری کے ذرائع مراد ہیں، جس کی تفصیل سورۃ النحل آیت 8 میں بھی آتی ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے. اب آپ دیکھیے کہ صرف خشکی پر نہیں جہاز، صرف پانی میں نہیں بلکہ ہوا میں بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خشکی، پانی، فضا، ہوا، ان سب میں سفر کے یکساں مواقع انسان کو دیے ہیں.
ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ساری فیسلٹیز عطا کی. اور یہ خود بخود نہیں ہو گئی کہ آپ کی کشتی بس آپ نے لکڑیاں جوڑ دی اور وہ چلنا شروع ہو گئی. یہ پورے ایک خاص فطرت کے قانون کے تحت چلتی ہے. جہاز جوڑتا ہے اس میں بھی ایک فطرت کا قانون ہے. اونٹ جو صحرا میں چلتا ہے دوڑتا ہے یا گھوڑے وغیرہ جو چلتے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. تو بتانے کا یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے قائم کردہ ایک خاص نظام کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر انسان اللہ کے اس احسان پر غور کرے کہ اس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس کی رحمت پر غور کرے تو ساری سرکشی نکل جائے. صرف سر ہی جھکائے رکھے، سر اٹھا نہ سکے، اتنے بڑے احسان ہیں. اتنے بڑے بڑے جہاز تیرتے ہیں اور ایک سوئی ڈوب جاتی ہے اس پانی میں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، بہت بڑا فرق ہے. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نغرقہم، ہم ان کو غرق کر دیں، ہم ان کو ڈبو دیں. یہ سمجھتے ہیں ان کی طاقت سے چل رہا ہے سب، یہ ہماری قدرت سے چل رہا ہے، ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں. فلا صریخ لہم، تو نہ ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے. صریخ فعیل کے وزن پر بمعنی فاعل، فریاد رسی کرنے والا، فریاد سننے والا. اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد نہ سنے. اب دیکھیے کہ این بڑے سمندر کے بیچ میں اگر کوئی جہاز ڈوبنے لگے کون بچا سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں ٹائٹینک کو، آپ دیکھیے کہ جس کے اللہ نے کہا تھا کہ کوئی چیز اس کو ڈبو نہیں سکتی، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ ڈوب گیا تھا سب کچھ، سب کو لے کر، کیونکہ انہوں نے لائف سپورٹ نہیں رکھی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں، کہا یہ ڈوب ہی نہیں سکتا، ضرورت ہی نہیں. فلا صریخ لہم، اور وہاں کوئی چیخ ہے. صریخ کا لفظ ہے نا سواد ریخے سے، صرخہ کا مطلب ہوتا ہے چیخنا. جتنی مرضی چیخے مارو کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا وہاں. اسی طرح ہوائی جہاز اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو اور لڑکنے لگے تو سارے مسافر بیٹھ کے اندر مل کے بھی چیخیں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی. فلا صریخ لہم، کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں، چھڑائے جا سکتے ہیں. انقاذ کہتے ہیں چھڑانے کو، یعنی اگر اللہ پکڑنے لگے تو کوئی جا کے چھڑا کے نکال کے لا بھی نہیں سکتا، بچا ہی نہیں سکتا، خلاصی پا ہی نہیں سکتے، بھاگ کے نکل ہی نہیں سکتے. الا رحمتا منا، مگر رحمت ہماری طرف سے. یہ ہماری رحمت ہے جو ان کو پار لگاتی ہے، اٹلانٹک پار کرا کے عزیزوں سے ملاتی ہے. الا رحمتا منا، وہ چاہے تو وہ نیچے گرائے کہ جہاں سے کسی کو خبر نہ ہو. ومتاعا الی حین، ہر شخص کراس کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کراس کر جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. کا کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے، کتنے دن بھاگو گے، کتنے دن دنیا میں مزے کرو گے. ومتاعا الی حین، ایک خاص وقت تک ہی فائدہ اٹھا سکتے، آخر تو پکڑے ہی جانا ہے، آخر تو اللہ ہی کے پاس واپس آنا ہے. اگر ایک فلائٹ سلامت اتر گئی تو کسی دن تو موت کے فرشتے نے پکڑنا ہی ہے. وہ ضروری نہیں آسمان میں پکڑے، وہ زمین میں بھی پکڑ سکتا ہے. سورۃ لقمان میں آپ پڑھ چکے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت کے ساتھ چل رہی ہوتی. لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبار اور شکور کے لیے. تو یہاں تو آیت ان کی بات کی گئی اور دوسری جگہ آیات کی بات کی گئی. ایک آیت نہیں، اور آیتن میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نکرہ ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اللہ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والوں کو جب اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے مراد اگرچہ اول مخاطب ہیں لیکن پھر سبھی لوگ ہیں. جب ان لوگوں سے جو یہ سب فائدے اٹھا رہے ہیں، زمین پر یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں،
اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور خاص طور پر ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. سامنے سے مراد دنیا میں جو پچھلی امتوں پہ گزرا ہے، کہیں تم پر بھی نہ آ جائے وہ پکڑ. اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور وما خلفکم جو تمہارے پیچھے ہے یعنی قیامت کے دن آئے گا تو پھر تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے، اور اصلاح ہوگی تو لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لیکن لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد لوگوں کو زمین پر گزرنے والے حالات اور واقعات سے قرآن ڈراتا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں پر کیا کچھ گزرا، کہیں تم پر نہ گزر جائے. اور پھر اگر دنیا میں بچ بھی گئے کسی طرح تو آخرت کی پکڑ سے بچو. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، یعنی آیات کونیہ ہوں یا شرعیہ ہوں. آیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یا کونی یعنی کائنات کی جو ابھی آپ نے دیکھی، یا شرعی یعنی جو قرآن میں اللہ نے حکم دیے، یا آیات اتاری. الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ ان سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ جانتے ہی نہ ہو. یعنی پورے تکبر کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ اللہ کی آیات سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں کہ مت ڈراؤ ہمیں، تم تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو. سورۃ یوسف میں بھی آپ نے پڑھا 105 وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ان کی طرف، سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے. سورۃ القمر میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اہل مکہ کے سامنے اتنی بڑی نشانی آئی، شق قمر کا معجزہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ کے چلے گئے، کہا سحر مستمر، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، ہم پہ جادو کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس سے کوئی بھی سبق نہ لیا. سورۃ الصافات میں آتا ہے آیت 13 اور 14 میں وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ جب انہیں کسی نشانی سے نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یستسخرون کیا کرنے لگتے ہیں؟ مذاق اڑانے لگتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ یاسین کی آیت 30 میں بھی آپ نے پڑھا یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت 2 میں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نئی تازہ مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل میں لگے رہتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، سمجھ کے ہی نہیں دیتے. یعنی لوگوں کو اللہ کی نشانیوں سے، آیات سے جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس سے منہ موڑ جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تقوی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی جو وعیدیں ہیں ان سے ڈرتا ہے تو انسان کے عمل میں تبدیلی آتی، انسان کے اندر عاجزی آتی، اور عاجزی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا خرچ کرو، مما رزقکم اللہ
اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا ہم کھلائیں ان کو جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی ایک طرف تو وہ اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کسی نشانی سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف جب ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، لوگوں پر ترس کھاؤ، کیونکہ اللہ نے امتحان کی دنیا بنائی، نہیں کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، جس کو زیادہ دیا اس کو بھی امتحان میں ڈالا اور جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمایا۔ تو جب ملنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو نہیں ملا ان پہ تم خرچ کرو، تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی رحم نہیں ہوتا۔ اور کس طرح وہ حکم کو ٹالتے ہیں، کیا بہانے کر کے، کیا تعویلیں پیش کر کے، کیا حجتیں کر کے، کیا عذر کر کے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم، کیا ہم کھلائیں، ہم دیں اس کو جس کو اللہ نے نہیں دیا؟ اگر یہ رحم کے قابل ہوتے اور ان پہ ہمارا دیا ہوا لگتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا۔ جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم کیوں دیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، خود کھلا دے، ہم سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ کون کھلی گمراہی میں مبتلا تھا؟ جو ان کو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح پیمانے الٹتے ہیں۔ گمراہ خود ہیں، نصیحت کرنے والوں کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو صحیح بات کرے، حق بات کرے، لوگ اسی کو گمراہ قرار دیں، اسی کو غلط ثابت کر دیں اپنی لاجک کے ساتھ۔ اب یہ لاجک تو بہت زبردست ہے نا، کیا اللہ نے نہیں کھلایا، اللہ نہیں کھلانا چاہتا ان کو، تو جس کو اللہ نہ کھلانا چاہے اس کو ہم کھلائیں؟ یہ کوئی صحیح بات تو نہیں ہے، تو تم بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہو، گمراہ لوگ ہو، ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہو۔ کیونکہ تکبر کا شکار ہے نا، دماغ گھوما ہوا ہے۔ یعنی آج بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد سے پہلے کسی دوسرے کو بتا دے یا ذکر کر دے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو ضرور اس کو مشورہ ملے گا کہ تم رہنے دو، اسے خود کرنے دو، وہ خود کر لے گا۔ اور ہم کب تک کھلائیں گے؟ اللہ ہی ہے جو سب کی پوری کرے، کیونکہ اللہ ہی کا حکم، اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل کو کہاں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے عقل دی کہ انسان اس عقل سے اپنے رب کو پہچانے، کوئی نشانی اس کو نظر ہی نہیں آتی اس عقل سے۔ ہاں، اس کی عقل بہت کام کرتی ہے جب اس کے اپنے مفاد پہ کوئی زد پڑنے لگتی، جب اس کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہونے لگتا ہے تو پھر عقل متحرک ہو جاتی ہے، پھر تو وہ ایسی ایسی دلیلیں لاتی ہے کہ سب کو ہی لاجواب کر دے۔ یہاں ان کو آسمان کی، زمین کی، رات کی، دن کی کوئی نشانی سمجھ نہیں آتی، کوئی عذاب، کوئی تاریخ کی بات، کوئی آگے مستقبل، قیامت، آخرت کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں ہے۔ ہاں، جب پیسے کا معاملہ آیا اور جب ان کی دنیا پہ زد پڑنے لگی ہے، جب ان سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو ان کی عقل نے خوب کام کیا، یعنی اتنے شارپ ہیں اس معاملے میں، ایسی ایسی حجتیں جانتے ہیں کہ فوراً ہی گھڑا ہوا جواب دیا، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اور پھر اللہ پہ بلیم کر دیا، ساتھ اللہ کو بیچ میں لے آئے۔ بہت سے لوگ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ کا نام نہیں لیتے، جب اللہ کے حکم کے خلاف جانا ہو تو وہاں اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتے، وہاں اللہ کا ذکر کر کے نافرمانی کی راہ نکال لیں گے۔ تلاوت سن لیجیے۔ مبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔